السلام علیکم محترم ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے چین اور تائیوان کا تنازع۔ اس تنازع کو سمجھنے کے لیے ہم تاریخ پر نظر ڈالیں گے۔ تائیوان ساؤتھ چائنا سی میں ایک جزیرے کا نام ہے۔ اس کا رقبہ 36,000 کلومیٹر اسکوائر ہے اور چین تائیوان سے بمشکل 161 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور دونوں ممالک کو ایک اسٹریٹ کے ذریعے ملایا جاتا ہے جو کہ تائیوان کا سمندری راستہ ہے۔ یہاں پر مختلف ممالک جن میں فلپائن، ساؤتھ کوریا، برونائی، جاپان اور ویتنام شامل ہے، یہ تمام تر ممالک تائیوان سے تقریباً چند میٹر کے فاصلے پر ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کر چائنا تائیوان کے اوپر اتنا وہ ضد پہ اڑا ہوا ہے کہ وہ اس کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے۔ اور چینی ریکارڈ کے مطابق تائیوان جو ہے وہ ژو کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور یہاں کے بادشاہ نے ایک مہم کا آغاز کیا جس میں مختلف ایکسپلورر نے تائیوان کو وہاں پر ڈیٹیکٹ کیا۔ یہ کہانی ہمیں چین کی طرف سے بتائی جاتی ہے۔ 1600 عیسوی میں تائیوان ڈچ کالونی کا حصہ تھا۔ اس کو الہ فرموسا کا نام دیا گیا جس کا مطلب ہے خوبصورت جزیرہ، اور ڈچ قوم نے 1624 سے 1661 کے دوران یہاں پر حکومت کی، اور 1683 میں تائیوان چین کے قبضے میں آ گیا، اور یہ چنگ ڈیناسٹی جس کو شاہی خاندان کہا جاتا ہے ان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ چین سے لے کر تائیوان تک آتے ہیں، اس میں سے اکثر حکا چائنیز کہلاتے ہیں۔ چائنا کے اس حکومت نے 1895 تک یہاں پر حکومت کی، کیونکہ 1895 میں چین جاپان سے شکست کھا جاتا ہے اور تائیوان جاپان کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ جو ہی دوسری جنگ عظیم میں جاپان کو شکست ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ تائیوان چین کے قبضے میں آ جاتا ہے اور اس کو ریپبلک آف چائنا کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں پر چائنا تائیوان کے اوپر اپنا کنٹرول رکھتا ہے۔ دونوں امریکہ اور برطانیہ نے ان کی سپورٹ کی ہے، لیکن یہاں پر ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ چین میں ڈکٹیٹرشپ آتی ہے اور چیانگ کائی شیک اس کا سرپرست ہوتا ہے۔ یہاں پر نیشنلسٹ پارٹی جس کا نام تھا کومنٹوگ، وہاں پر اس کا یہ لیڈر ہوتا ہے۔ انہوں نے چین پر بہت سخت ظالمانہ حکومت کی جس میں بے چینی، غم اور سول وار جنم لیتے ہیں۔ یہاں پر چین کے ایک اور لیڈر جس کا نام ہے ماؤ زیڈنگ منظر عام پر آتے ہیں۔ ان کی ریڈ پارٹی کومنٹوگ کے خلاف ایکشن میں آتی ہے، اور 1949 میں وہ اپنی پارٹی جس کو PRC پیپل ریپبلک آف چائنا کہا جاتا ہے اس کا وہ افتتاح کرتا ہے۔ چیانگ کائی شیک شکست کے بعد تائیوان کی طرف جاتے ہیں، اور وہ اکیلے نہیں جاتے بلکہ ان کے ساتھ 1.5 ملین لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، اور جنگ کے بعد انہوں نے اپنے ساتھ ریپبلک آف چائنا کی ایئر فورس، نیشنل میوزیم پیلس میں اس کے مصنوعی اوزار، نیشنل سینٹرل میوزیم، نیشنل سینٹرل لائبریری، بیجنگ لائبریری، ریڈیو اسٹیشن، فیول اور ایمونیشن، ریڈیو اسٹیشن، کار، کشتیاں، اور جو اس کے بس میں تھا وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ تائیوان میں ان کو حکومت ملتی ہے اور وہ وہاں پر مارشل لا لگا دیتا ہے۔ 1950 میں ہمارے پاس دو پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک کا نام ROC ہے یعنی ریپبلک آف چائنا جو کہ چیانگ کائی شیک کی پارٹی ہے، اور یہاں پر دوسری پارٹی PRC ہے جس کو پیپل ریپبلک آف چائنا کہا جاتا ہے جو کہ ماؤ زیڈنگ کی پارٹی ہے۔ یہ دونوں ممالک جب اقوام متحدہ میں شناخت کے لیے جاتے ہیں تو تائیوان کو مغربی ممالک کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے اور وہ ان کو حقیقی چائنا مانتے ہیں۔ اب 1954 میں تائیوان اسٹریٹ کا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ اس جزیرے کے دو حصے ہیں جن کے نام ہے کین من اور مٹسو۔ یہاں پر ریپبلک آف چائنا کی طرف سے فوجی اہلکار تعینات کیے جاتے ہیں اور ماؤ زیڈنگ ان کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ 4 سال کے بعد دوبارہ ایسی پوزیشن آتی ہے جہاں پر ماؤ زیڈنگ دوبارہ اس جزیرے کے اوپر حملہ کرتا ہے تاکہ اس کے اوپر قبضہ جما لیں۔ جہاں پر یہ دونوں ممالک آپس میں لڑتے ہیں، یہاں پر اس ناگفتہ بے حالات میں تائیوان بہت زیادہ ترقی کر چکا ہوتا ہے، اور یہ 1960 سے لے کر 1980 کے دوران نہایت معیشت کے اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے۔ یہاں پر ورکرز کا استحصال کیا گیا، یہاں پر ملٹری کی حکومت ہوتی ہے اور ان کے ایکسپورٹ میں بھی کافی اضافہ ہوتا ہے۔ کولڈ وار کے زمانے میں جس طرح ہمیں پتا ہے کہ یہاں پر بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، اور چین حکمت عملی کے طور پر امریکہ کے لیے نہایت خوشائند ثابت ہوتا ہے، اور 1971 میں امریکہ چین کی شناخت کو قبول کرتا ہے اور اس کو اصل حقیقی طور پر چین تصور کیا جاتا ہے۔ چیانگ کائی شیک 1975 میں فوت ہو جاتے ہیں اور اس کے اگلے سال ماؤ زیڈنگ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر ژاؤ پنگ چین کے صدر بنتے ہیں، وہ چین کو جتنے بھی دوسرے ممالک ہیں ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ دونوں ممالک کے شہری آپس میں ایک دوسرے کا وزٹ کر سکتے ہیں۔
دونوں ممالک میں تجارتی معاہدے بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ دیر بعد ان کے معاشی حالات اور ان کے ثقافتی معاملات بدترین حالت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب تائیوان کی جتنے بھی شہری ہیں وہ اپنے آپ کو تائیوانی تصور کرتے ہیں۔ 1992 میں دونوں چین اور تائیوان کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس میں وہ ایک چائنا کے تصور کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ کانٹریکٹ صرف الفاظ کی حد تک محدود تھا، لیکن دونوں کے سیاسی معاملات ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ چین میں صرف ایک پارٹی ہے جس کا نام ہے کمیونسٹ پارٹی، یہاں سے لوگ الیکٹ ہوتے ہیں اور وہ حکومت میں آتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں تائیوان میں یہاں پر جمہوریت ہے اور وہاں پر مختلف پارٹیاں ہیں، جس کی وجہ سے ان کا الیکشن بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اور 2000 میں چین سوئی بان تائیوان کے صدر بنتے ہیں۔ ان کی پارٹی نے تائیوان کی آزادی میں کافی کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ان کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے۔ چین کو یہ پسند نہیں آتا، جس کی وجہ سے وہ اپنا ایک اینٹی سیسیشن لا جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر تائیوان کے اوپر چین کا وہاں پر تسلط قائم رہ سکتا ہے۔ 2014 میں ہزاروں کی تعداد میں طلباء نے تائیوان کے پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کیا، جس میں انہوں نے مطالبہ کیا۔ طلباء کا کہنا تھا کہ جمہوری ملک ہونے کے ناطے یہ ہمارا فرض بنتا ہے، بلکہ ہمارا حق بھی ہے کہ ان کے بارے میں پوچھا جائے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں تائیوان میں کوئی تو ہے جو کہ اپنے ملک کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے۔ 2013 میں شی جن پنگ چین کے صدر بنتے ہیں۔ ان کا خواب ہے کہ وہ چین کو ایک تاریخی طور پر ایک عظیم ملک دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ تائیوان اور چین کو ایک ملک کے دو نظام کہلاتا ہے، لیکن تائیوان اس حقیقت کے برعکس ہے اور وہ چین کے جتنے بھی وعدے ہیں ان کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے۔ تائیوان جمہوریت کے اوپر زور دیتا ہے اور سائی انگلینڈ الیکشن اس کا ثبوت ہے۔ انہوں نے شفافیت کے بنیاد پر اس نظریے کو قائم کیا اور اس کا تعلق ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی سے تھا۔ وہ چین پر بہت سخت تنقید کرتی تھی اور 2016 میں اس کو صدر منتخب کیا جاتا ہے۔ 2020 میں وہ دوبارہ الیکشن جیت جاتی ہے اور 8.2 ملین کے قریب ان کو ووٹ ملتے ہیں۔ تائیوان کے پاس اپنا ان کا جھنڈا ترانہ اور ان کے پاس مختلف ادارے بھی شامل ہیں اور یہ انڈسٹری کے لحاظ سے ایک بین الاقوامی قوت ہے۔ اس کی چپ انڈسٹری کمال کی ہے کیونکہ اس کا پوری دنیا کے اوپر راج ہے اور تائیوان کا پر کیپٹا GDP $33,004 ہے۔ تائیوان کے قانونی حیثیت پر یہاں پر سوال کھڑے کیے جاتے ہیں۔ 15 ممالک نے تائیوان کو ابھی تک تسلیم کیا ہے۔ 2049 میں جب چین کا 100ویں سالگرہ ہوتی ہے، اس کو منانے کے دوران تائیوان کو چین کے ساتھ ملایا جائے گا۔ یہ شی جن پنگ کا خواب ہے جو کہ وہ پورا کرنے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی صدر رہ چکے ہیں وہ ان سے اپنے آپ کو مختلف بنانا چاہتا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے دوسرے جتنے بھی ممالک ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ تائیوان کے ساتھ تعلقات نہ جوڑیں اور جتنے بھی ممالک ہیں وہ اپنے ایمبیسی کھولنے کے لیے چین میں جائیں، اور جتنی بھی کمپنیاں ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ تائیوان کو چین کے لسٹ میں شامل کیا جائے۔ چین اور تائیوان کی تاریخ تقریباً ایک ہے۔ 1992 میں ان کا اتفاق رائے بھی شامل ہے۔ تائیوان ایک متحرک اور مثبت سوچ رکھنے والی سوسائٹی ہے۔ ان کے کابینہ میں ٹرانسجنڈر جو ہے ان کو وزیر بنایا گیا ہے۔ یہ پہلا خطہ ہے جس میں ہم جنس کا ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کو بھی انہوں نے اس کی اجازت دی ہے۔ 2021 میں تائیوان کو 8 ڈیموکریٹک ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ 62% لوگ اس جزیرے سے تعلق رکھنے کے لیے خوش ہیں اور وہ اپنے آپ کو براہ راست تائیوانی کہلاتے ہیں، اور 3% لوگ اپنے آپ کو چینی تصور کرتے ہیں۔ 1994 میں یہ 26% کے قریب تھے۔ اور تائیوان کے جو صدر ہیں ولیم لائے، اس کا کہنا ہے کہ چین تائیوان کو دھمکیاں دینا بند کر دے اور امن و امان یہ واحد طریقہ ہے جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ آگے جا سکتے ہیں، اور چین کو تائیوان کے عوام کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تاہم پھر بھی چین تائیوان کے اسٹریٹ میں اپنی مشقیں جاری رکھتا ہے تاکہ چین کا تائیوان کے اوپر تسلط قائم رہ جائے۔ بین الاقوامی سطح پر چین کو چاہیے کہ وہ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے اقدام اٹھائیں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، لیکن چلنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں۔ فی امان اللہ۔